اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا کلہ من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا قُلْ مَا قُتِلُوا فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا بات ہے، جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مٹبھیڑ ہوئی تھی وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو کہنے لگے اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیا جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل جو انہیں دے رکھا اس سے بہت خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں، اس پر انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اس کو ایک بہت بڑے احسان کے طور پر اس کا تذکرہ کیا۔ اور اگر آدمی غور کرے تو واقعی اللہ کے بے شمار انعامات اور احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی تو اس دنیا میں باعزت، کامیاب، بہترین زندگی گزارنے کا ضابطہ اللہ نے اس رسول کے ذریعے دیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، تاریخ سے اگر آپ کی شخصیت کو ہٹا دیا جائے تو تاریخ میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ صرف ہوا میں کوئی بات نہیں ہے، ایک جملہ نہیں ہے ہوا میں، بلکہ مدلل انداز میں لوگوں نے اس عنوان پر کتابیں لکھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام جو تاریخ کے آج ایسے روشن مینارے اور ایسے روشن ستارے ہیں کہ آج کے دور کا مورخین ان کے بارے میں کہتا ہے یہ اسوہ نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کی پوری زندگیاں یہ سب اسلام کے بعد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد، پھر پوری انسانی تاریخ میں اسلامی تاریخ مسلمانوں کی جو عظیم سلطنتیں، جو علمی کارنامے ہیں، یہ سب اسلام کے بعد ہے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں چند پہلو صرف ہو، انصاف کا معاملہ، کہتے ہیں کہ نوشیرواں عادل
ایران کا بادشاہ تھا، اس کے عدلوں کا بڑا چرچا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دربار میں ایک شخص نے اس کی رائے سے اختلاف کیا، اسی دربار میں پتھر سے اس کے سر کو مار کر کے کچل کر کے قتل کر دیا گیا۔ یہ انصاف کی بات تھی۔ اور تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، دیگر سلاطین کے سامنے زبان کھولنے کا مطلب تھا، ایک عام جملہ تھا کہ گفتگو سے پہلے کہتے تھے کہ جان کی امان چاہوں تو یہ جملہ کہوں۔ کیسا انصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، انصاف کا کیسا میزان آپ نے قائم کیا کہ ایک واقعے میں آپ کہتے ہیں اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ قانون کی تلوار کی زد میں جو بھی آئے گا، شخصیت نہیں دیکھی جائے گی، قانون دیکھا جائے گا، پھر کچھ نہیں۔ لوگوں کی ہمدردی، اخوت، مروت، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیے۔ عورتوں کے حقوق، اسلام کے آنے سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ خود مکہ کے اندر مشرکین مکہ میں ایسا تھا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہوتی تو اس کو ایک الگ کوٹری میں ڈال دیا جاتا، نہاتی دھوتی نہیں۔ یہاں تک آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ جب اس کے سال پورا ہوتا تو اس کو کسی بکری یا بکرے کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا، وہ اپنے بدن کو گھسڑ کر کے اس کی میل اور اس کی جو گندگی ہوتی وہ گھسڑ کر صاف کرتی تو اس کی گندگی سے وہ جانور مر جاتا۔ یہاں تک آپ کو تاریخ میں ملے گا۔ منحوس سمجھا جاتا، اس ملک کو ہندوستان میں کل تک بیوہ کو منحوس کہا جاتا تھا۔ آج بھی شادی بیاہ کی مختلف رسموں کے وقت تو بیواؤں کی وہاں پر موجودگی ناممکن ممنوع ہوتی ہے، ہٹا دی جاتی ہیں وہاں سے بیوائیں کہ ان کی نحوست کا سایہ پڑے گا اور یہ نیا رشتہ جو ہے وہ ہوگا۔ تعلیم کا جہاں تک معاملہ ہے تو ہندوستان کے اندر تو آپ دیکھیے یہاں تک کہ کوئی شدر اگر تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو شیشہ پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ تعلیم دشمنی کا یہ معاملہ تھا۔ یورپ وغیرہ کے اندر جہالت کا یہ عالم تھا کہ گلیلیو کو نئی تحقیق اس نے پیش کی، اس کو جیل میں سڑاٹ دیا گیا۔ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، یہ اسلام تھا جو آیا تو اس نے کہا نہیں، تعلیم کو عام کیا جائے، انصاف کو عام کیا جائے۔ حاکم اور رعایا کی جو تفریق تھی، آج ہمارے یہاں کمیونزم بڑی زور و شور سے کے ساتھ نکلا تھا۔ اسٹالین کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ اس کو ایک بوڑھی عورت نے پوچھا کہ تم کہتے ہو سب کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان، تو تمہارے یہ جوتے اور یہ سوٹ جو ہے یہ ہم کو کب ملیں گے؟ ہمارے حصے میں یہ سب کب آئے گا؟ تو اس کی زبان میں سے زبان نہیں کھل سکی، الفاظ نہیں نکل سکے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ساری تبدیلی آئی، تعلیمی انقلاب آیا، انصاف کا، حقوق کا، یہ تمام چیزیں۔ دنیا آج یہ کہتی ہے کہ حقوق انسانی کا سب سے بڑا علمبردار معاہدہ عمرانی کا لکھنے والا 1712 میں پیدا ہونے والا فرانسیسی مفکر روسو ہے۔ وہ تاریخ نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں ہے، سب کے لیے انصاف برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی جملہ جو مشہور ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ اپنے گورنر کو لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہت بڑا انعام۔ اب اور بھی غور کیجئے، صرف گھر میں آدمی آ جائے، ماں کے حقوق کس نے بتائے ایسے؟ کس نے کہا والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو؟ کس کے ذریعے تعلیمات آئی؟ کس نے کہا کہ ان کو راضی رکھو؟ کس نے کہا کہ جنت کا دروازہ ہے، اگر اس کو توڑ دو گے تو تم چاہو تو ضائع کر دو اس کو؟ کس نے یہ حکم دیا اولاد کے ساتھ انصاف کرنے کا، ان کو حقوق ادا کرنے کا؟ کس نے بیوی کے بارے میں یہ حکم دیا کہ وہ نصف ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ گھر کی ملکہ اور سلطان ہے؟ کس نے شوہر کو یہ مقام دیا؟ کس نے؟ کس کی تعلیمات نے کہ وہ سرتاج ہے، اس کے حکم کو ماننا، فرما برداری کرنا، نماز کی پابندی کرنا، پردہ اور اس کے مال کی حفاظت کرنا جنت میں جانے کی ضمانت ہے بیوی کے لیے۔ مردوں کو حقوق، بچوں کو حقوق، عورتوں کو حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، بہنوں کے حقوق۔ کس نے ترکے اور وراثت میں مال دیا؟ کس نے؟ اسلام نے۔ یہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ایک رسول۔ اچھا رسول آیا کہاں سے؟ کوئی دوسری مخلوق نہیں، تم ہی میں سے انسان، تمہارے درمیان ہے، تمہاری زبان بولتے ہیں، تمہارے درمیان رہتے ہیں، زبان بھی دوسری نہیں ہے کہ سمجھنے میں تکلیف آئے۔ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں، جن نہیں ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے وہ تمام چیزیں جو تمہارے ساتھ ہے، بھوک ہے، کھانا ہے، خوف ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، سب ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ سونا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے،
تو یہ تمام لوازمات کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہوئے ان ضابطوں پر عمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک بہت بڑا انعام کیا. لیکن اب لوگوں نے ایک بحث نہیں چھیڑ دی کہ رسول انسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار واضح کیا قرآن میں، بار بار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، جتنے بھی بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے. جتنے بھی رسول بھیجے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ. کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہا گیا انما انا بشر مثلکم یوحی، میں تمہاری طرح وحی انسان ہوں، میرے اوپر صرف وہ وحی نازل ہوتی ہے. تو تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا. وہ کرتے کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے قرآن کی. تلاوت کلام پہلی چیز. اگر آدمی قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا تو جانے گا بھی نہیں قرآن میں کیا ہے. تو ترتیب میں دیکھیے، پہلی چیز آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اور دوسری چیز انہیں پاک کرتا ہے. وَيَزَكِّيهِمْ، پاک کرتا ہے. قرآن کی تلاوت انتہائی افضل ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ہے. الف لام میم، ایک حرف نہیں ہے، 3 ہے. الف 1 لام 2 میم 3، 30 نیکیاں. تلاوت کلام کی بے شمار فضیلتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، اس میں برکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کعب قرآن پڑھو. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کعب سے قرآن سنو. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. یہ اعزاز کی انتہا ہے. رونے لگے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، آسمان سے روشن قندیلیں میں نے اترتی دیکھی، میرے پاس میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور میرا بچہ یحییٰ سو رہا تھا. گھوڑا بچکنے لگا، میں نے تلاوت روک دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرشتوں کی جماعت تھی جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئی تھی. قرآن کی تلاوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تھوڑا سا رات میں تھوڑا حصہ سوتے اور اس کے بعد اٹھتے تو کلام الہی کی تلاوت بہت ڈوب کے کرتے تھے اور یہ جملہ کہتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے اللہ کا کلام، یہ میرے اللہ کا کلام جس کو اس نے ہمارے لیے نازل کیا. اللہ مجھ کو تیرے کلام سے بڑی محبت ہے. خوب ڈوب کے پڑھتے. کلام الہی کی تلاوت بے شمار فوائد اپنے اندر رکھتی ہے نیکیوں کے ساتھ ساتھ. تو اگر آدمی سمجھ رہا ہے تو اسے تلاوت ضرور کرنا چاہیے. اب تلاوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے کے ساتھ ساتھ آیتیں پڑھ کر سناتا اور انہیں پاک کرتا. اب اس میں جو احکامات ہیں ان احکامات کے بارے میں آدمی قرآن پڑھے گا تو شرک کی غلاظت سے عقیدہ پاک ہو کر توحید آئے گی. اگر قرآن پڑھے گا تو شخصیت پرستی سے نکل کر کے نبی کو اسوہ اور نمونہ بنا کر کے اتباع کرے گا. باپ دادا کا دین چھوڑے گا اگر قرآن پڑھے گا. تو برائی اور گناہ سے آلودہ زندگی سے نکل کر نیکیوں کے راستے کا راہی بنے گا اگر قرآن پڑھے گا. قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا. قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا تو لوگوں کے حقوق غصب کرنے کی بجائے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرے گا. قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا تو لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور بےایمانی نہیں، انصاف اور خیر کا معاملہ کرے گا. قرآن کے ساتھ اگر پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کا کاروبار دھوکہ دھڑی اور لوگوں کے مال کو غصب کرنا، لوگوں کی مجبوریوں کو دیکھ کر کے ان سے خرید و فروخت کرنے کی بجائے دھوکہ دھڑی سے پورا کا پورا کاروبار محفوظ ہوگا. اگر قرآن کی تلاوت ہوگی تو عدالتوں میں انصاف ہوگا. اگر قرآن کی تلاوت ہوگی تو حکومتیں عوام کی تمام سہولیات کو ان تک پہنچانے کے لیے سنجیدہ ہوگی. ایسے حاکم ملیں گے. قرآن کی وجہ سے، قرآن کے یعنی یہ تزکیہ اور صفائی جو ہوگی
یہ سب معاشرے میں ہر مقام پر ہوگی. گھروں کے اندر سب حقوق ادا کرنے والے ملیں گے. بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا احترام، بزرگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ، کمزوروں کے ساتھ خیر خواہی، حاکم کے ساتھ اس کے ساتھ بغاوت اور سرکشی نہیں، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری، رعایا کے حقوق کا تحفظ، یہ ساری چیزیں تزکیہ، صفائی، ساری خرابیوں سے پاک ایک صالح معاشرہ تشکیل پائے گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آج کے دور میں بھی جس ملک میں اسلامی قانون بطور قانون کے نافذ ہے وہاں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی بالکل واضح طور پر. تو تزکیہ، ہم اپنا تزکیہ اور پاکی چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بتایا داعی کو کیسے کام کرنا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. تیسری چیز، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا. کتاب کی تعلیمات اور حکمت سے مراد احادیث ہے جو قرآن کی شرح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں اتاری ہیں، قرآن اور حدیث. ایک ہے وحی چلی اور ایک ہے وحی خفی. قرآن کلام الہی ہے، حدیث کلام رسول ہے. کلام کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، ماننے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. اگر کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ اصل میں اللہ کی تعلیمات کا، کیونکہ اللہ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کیا جاتا ہے. اب منکرین حدیث کا ایک طبقہ ہے، اور منکرین حدیث میں الگ الگ طبقات بھی ہیں. کچھ بالکلیہ انکار کرتے ہیں حدیثوں کا، کچھ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، کچھ چند حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. الگ الگ طبقات ہیں منکرین حدیث میں. اور پھر حدیثوں کے انکار کے الگ الگ طبقات میں اور بھی ہیں حدیثوں کے معاملے میں. پہلی چیز کہ اگر حدیثوں کا انکار کیا جائے تو کیا ممکن ہے کہ قرآن سمجھا جائے؟ عجیب جی حالت ہے. عام آدمی کو تو قرآن کی شرح کی اجازت ہے، لیکن جس پر نازل ہوا اس کو اجازت نہیں ہے. حدیثوں کا انکار کرنے والے، قرآن کہتا ہے، بے شمار دلیلیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ سال کے 12 مہینے، 4 مہینے حرمت کے. اب وہ 4 مہینے کون سے؟ یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب نماز کیسے قائم کریں گے؟ کیسے قائم کریں گے نماز؟ ایک رکعت میں کتنا رکوع اور کتنا سجدہ کریں گے؟ کتنی رکعتیں کس وقت پڑھیں گے؟ یہ سب حدیث میں آپ کو ملے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جمعہ کے روز جب ندا دی جائے تو ندا کیسے دیں گے؟ رجسٹر لے کر بیٹھیں گے، پھر ہر محلے کے لوگ کہیں گے کہ اتنے لوگوں کا تم نام لینا، اتنے لوگوں کا. کیسے؟ یہ آسان حدیث میں ہے. ہر چیز کی تفصیلات آپ کو ملے گی، ہر چیز کی تفصیلات. روزے میں ممنوع امور کون کون سے ہیں؟ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ آیت نازل ہوئی خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے روزہ شروع ہو جاتا ہے. اب ایک صحابی عربی داں تھے وہ لوگ، انہوں نے 2 دھاگے رکھ لیے. اب وہ اطمینان سے اپنا سحری کر رہے ہیں کہ جب یہ دونوں الگ الگ دکھنے لگیں گے تو تب میں سحری روکوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ایسا کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بولے کہا تیری تقیہ تو بہت بڑی ہے، آسمان اتنی. اس سے مراد یہ نہیں ہے صبح صادق اور صبح کاذب ہے، اس سے مراد خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت کی، یعنی حدیث کی ضرورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا یہ قیامت کے قریب حرج بہت ہوگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی حرج کیا ہے؟ یہ دیکھیے اب حدیث کی بھی شرح کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول. یہ عرب داں لوگ تھے، پیدا ہوئے تھے، عربی زبان ہی بولتے تھے، اللہ کے نبی کی صحبت میں بڑے ہوئے تھے، آپ کے صحبت میں دن رات رہتے، پوچھ رہے ہیں حرج کیا ہے؟ یہ آج کے دور کا منکر حدیث کہتا ہے کہ نہیں ہم سمجھیں گے، اور اس دیوار کا کیلا اس دیوار میں ٹھوکتے ہیں. کیلا تو جاتا نہیں ہے لیکن دیوار کا اور کیلے کا دونوں کا ستیانات ضرور ہوتا ہے. کیا کہا؟ حرج کا معنی قتل بہت زیادہ ہوگا. بے شمار دلیلیں ایسی دی جا سکتی. ایک اور ہے حدیثوں کے معاملے میں، اگر مسلکی عصبیت باپ دادا کے دین پر ڈٹے رہنا رہتا ہے تو حدیث آتی ہے یا قرآن کی آیت آتی ہے تو بعض لوگوں نے تو ایسی بھی جسارت کی کہ کتابوں میں لکھ دیا ہر وہ حدیث
جو ہمارے مسلک کے خلاف ہوگی یا تو اس کی تعویل کی جائے گی یا اسے منسوخ قرار دیا جائے گا. جو لوگ مسلکی عصبیت یہاں تک لے کر کے جاتی ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حکمت، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حکمت، حدیث، یہ کون سکھا رہے ہیں؟ نبی. تو نبی کی تعلیم کو چھوڑ کر ہمارے امام کے نزدیک بھی تو کچھ نہ کچھ حدیث ہوگی نا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو حسن زن ایسا کہ یہاں سوء زن کر دیا. حسن زن کے نام پر یہ حسن زن نہیں ہے، یہ نبی کی مخالفت ہے. اللہ کے نبی کی بات آنے کے بعد صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، آپ کے بیٹے کے سامنے جب پیش کیا گیا، آپ کا قول کہا دین میں بات محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہاں نہیں کہا میرے باپ کے پاس بھی کوئی حدیث ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اللہ کے نبی نے ان کو محدث کہا، یہ کہا، فضیلتیں نہیں. یہاں ماننے نہیں ماننے کی بحث ہے، فضیلت کی بحث نہیں ہے. اور فضیلت کی بھی بات کریں اگر آپ، تو اللہ کے نبی سے افضل اس کائنات میں کون ہے؟ آپ حسن زن اللہ کے نبی کے بارے میں کیوں نہیں کہ یہی صحیح ہے، ان سے تو چوکی ہو سکتی ہے، ان کو اللہ نے اسوہ بھی نہیں بنایا ہے جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں، جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. لیکن آدمی قرآن کو چھوڑ رہا ہے، حدیثوں کو چھوڑ رہا ہے، بحث کرتے ہیں. یہ اختلافی بحث نہیں ہے، آپ اس کو دوسری طرف لے جائیے، عقیدے اور منہج کی بحث ہے. ہمارے یہاں اختلاف بول کر کے اس سے حق سے لوگوں کو روک دیا جاتا ہے کہ یہ اختلاف ہی نہیں ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت کامل، حولین کاملین. اب بحث کرنے لگے نہیں 2.5 سال، نہیں 3 سال. اور دلیل کہاں سے لائی؟ جہاں وہ حملہ ہوا وصالہ ہوا 30 شہرہ کہاں گیا، حمل کی مدت جوڑ کر کے کہا گیا. اور اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے ایک واقعے میں 30 ماہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت وہاں کہا گیا. تو کہا نہیں دیکھو یہاں 30 ماہ کہا گیا. اب قول آ گیا امام صاحب کا، بحث ختم ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ مشہور، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت کو 6 مہینے میں بچے کی ولادت ہوئی. تو واقعہ بالکل نیا تھا، کم واقعات ہوتے ہیں اس قسم کے. تو اس کو رجم کا جب اس کو حکم دیا گیا تو اسی سے استدلال کیا تھا غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 6 مہینے میں بھی بچہ ہو سکتا ہے، اور چھوڑا گیا اس کو. اس سے استدلال کیا یہ 6 مہینہ حمل کی مدت، 6 مہینے کے بچے ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا 6ویں 7ویں ایسے اتنی مدت کا پیدا ہوتا ہے. تو جب تو 6 مہینے میں ہوتا ہے تو 6 مہینہ اس کا نکال دو، 6 مہینہ 30 میں سے نکالے تو بچے گا کتنا؟ 24. لیکن نہیں، یہاں واضح ہے اور یہاں پر بھی وضاحت ہے. لیکن اب ایک مرتبہ قول امام آ گیا تو ختم ہو گئی بات. امام الانبیاء کا قول آیا تو اس پر بحث نہیں ہو رہی ہے. ذرا سا رک کر کے وہاں بحث کر لیں میں تو آپ کا معاملہ خود بخود صاف ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. خیر، تو اللہ کے نبی حکمت سکھاتے ہیں. یقیناً یہ سب اس سے پہلے گمراہی میں تھے. دیکھیے اللہ کا کلام ہے، نبی سے پہلے گمراہی تھی، نبوت نہیں تھی، کتاب کی تلاوت نہیں تھی، حکمت نہیں تھی، تزکیہ نہیں تھا. اب اس کے بعد بھی اگر یہ چیزیں نہیں رہے گی، کتاب کی تلاوت نہیں رہے گی، حدیث نہیں رہے گی، تزکیہ نہیں رہے گا، تو گمراہی رہے گی. یہ تمام چیزوں کے بغیر پہلے بھی گمراہی تھی اور بعد میں بھی گمراہی رہے گی. ہدایت اس میں ہے، یہ ضابطہ ہدایت دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اب ان کو چھوڑ کر کے کوئی سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں اور بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے. 40 دن ایک وضو سے نماز بنائے کہ 80 دن ایک افطار سے روزہ رکھوا لے ہوئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فضیلتوں سے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کر دیا. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا کلوا من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا بات ہے، جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی 2 چند پہنچا چکے. غزوہ بدر میں 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. تو جب یہ تکلیف پہنچی 70 صحابہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا بات ہے، جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس سے 2 چند پہنچا چکے، تم تو 70 کو گرفتار کر کے بھی لائے تھے. تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کیوں آئی تھی یہ تکلیف؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا یہاں سے ہٹنا مت اس درے سے. تم نے نبی کی نافرمانی کی تو کس کی وجہ سے آئی؟
مصیبتیں جب آتی ہے تو آدمی کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیوں آ رہی ہے. قوموں میں، جماعتوں میں، کہیں بھی انفرادی ہے اس کے سے فوراً اپنا تجزیہ کرنا چاہیے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین. تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا، جس دن دو جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، سب اللہ کے حکم سے تھا. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے کہ جو ہوا تھا یہ اللہ کے حکم سے تھا. مشیت تقدیر پر ایمان بہت زبردست چیز ہے. بڑی سے بڑی مصیبت پہنچتی تھی صحابہ کرام کو، بڑی سے بڑی تکلیف. قدر اللہ وما شاء فعل، ایک جملہ تھا، اللہ نے جو مقدر کر دیا، ایک جملہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، ختم بات. فوراً تسلیم کرنے کے لیے جو ذہن کو آمادگی کی ضرورت پڑتی ہے وہ نہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک لمحے میں آدمی سب تیار ہو جاتا ہے ہر چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کیا بیان کی؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے. ایمان والوں کو ظاہر طور پر جان لے اور منافقوں کو بھی. جن سے کہا گیا ایک اور مقصد تھا، کون مشکل وقت میں قربانی دیتا ہے، ڈٹتا ہے، کون بہانہ کر کے راہ فرار اختیار کرتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ چھانٹ کر الگ کر دے گے ظاہری طور پر، ورنہ باطنی طور پر تو اللہ جانتا ہے. تو مشکل موڑ جب آتا ہے تو یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور ایسے موقع پر ڈٹنا چاہیے، یہ سمجھ جانا چاہیے کہ کبھی تکلیف بھی ہو سکتی ہے مگر محاذ سے ہٹا نہیں جاتا. اسلام کے دفاع کے لیے، ایمان کے دفاع کے لیے، شریعت کے دفاع کے لیے ڈٹا جاتا ہے. مخالفت کا طوفان کتنا بھی شدید ہو، طاقت کتنی بھی بڑی ہو، لیکن ڈٹے رہے. اللہ تعالیٰ اسی مرحلے پر دیکھتا ہے کون ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی ظاہری طور پر جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے. جن سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کافروں کو ہٹاؤ، ان کے خلاف ایک ہونا ہے، متحد ہونا ہے، اقدام کرنا ہے. 100 بہانے آ جاتے ہیں منافقین کو. وہ کہنے لگے اگر ہم لڑائی جانتے تو ضرور ساتھ دیتے، مقابلہ ہی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ سرکار ان کی، سب کچھ ان کا، بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں. مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاتھ پر ہاتھ دھر کر حوصلہ ہارنے والے کا نام مومن نہیں ہے. انتہائی مشکل حالات میں ڈٹ جانے والے کا نام مومن ہے. مشکل ترین حالات، طوفانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی ذات کا نام مومن ہوتا ہے. وہ حالات سے نہیں ڈرتا ہے، نبرد و آزما ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے. اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے بعد زیادہ قریب تھے. ان کو کھلا میدان دے رہے ہو آپ، رکاوٹ کا ایک ذرا سا بھی وہ نہیں ہے، تو کس کے قریب ہوئے آپ؟ اہل ایمان کے ساتھ آپ ڈٹ کر کے کم سے کم ان کے اندر خوف تو پیدا ہو کہ بھائی سامنے آئے. 2 لاکھ کے سامنے شاید 2,000 چاہے نہ ہو، مگر ہے تو تم نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی واپس لے گیا. کیا کہتا ہے؟ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب تھے. تمہارا معاملہ، تمہاری حرکت و نشاط، تمہاری جد و جہد اہل ایمان، دین کے دعات، دین کے لیے خدمت کرنے والے، دین کے لیے کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے سامنے. تم نے خود اپنی نسبت فیصلہ کر دیا، دوسروں سے پوچھنا مت کہ تم کون سے کھانے میں چلے گئے. اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں. ارے وہ ہمارا مقصد تو یہ سب مت بتاؤ، تمہارا کردار ظاہر کر رہا ہے، تم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں کہتے تھے بزرگوں نے لنگڑا دوڑنے کے قصے بہت سناتا ہے. تو جو لوگ نہیں کرتے ان کے دعوے بہت رہتے ہیں، ہر جگہ فرنٹ میں وہی رہتے ہیں. اور جو اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں ان کو یہ سب کی ضرورت نہیں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. اس رب کا خوف رکھو جو دلوں کے حال کو جانتا ہے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے. کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو. یہ لوگ واپس ہو گئے تھے. اب جو لوگ گئے میدان جنگ تو 70 صحابہ شہید ہوئے، تو کہا اگر یہ گھر میں رہتے ہمارے ساتھ واپس آئے جاتے تو مارے جاتے کیا؟ دیکھو ہوئے نا پریشان. دیکھیے یہاں پر 2 چیزیں ہیں.
ایک تو کفر اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ اسلام کو ختم کرنے آ رہا ہے رسول کے خلاف، اور آپ گئے، نقصان ہوا، شہید ہوئے، ہزیمت اٹھانے پڑی، لیکن آپ مقابلے میں تو آئے، یہ ایک چیز تھی۔ اور ان لوگوں کا معاملہ کیا؟ اگر ہماری طرح بیٹھے رہتے تو بچ جاتے، اپنے آپ بچاؤ، اسلام کے بارے میں نہیں سوچا، رسول کے بارے میں نہیں سوچا، دین کے بارے میں نہیں سوچا، اس مسلمانوں کی جمعیت کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں۔ انتہائی مفاد پرست ہو، محاذ سے ہٹ گانے والا ابن الوقت آدمی ہوتا ہے، یاد رکھیے آپ۔ اللہ ہم کو ایسا کسی کردار کو ادا کرنے سے محفوظ رکھے، بچائے رکھے کہ ہمارے اندر یہ آئے قربانی اہل ایمان کے لیے، اسلام کے لیے متحد ہونا، ایک ہونا۔ ہمارے یہاں قدم قدم پر یہ چیزیں دیکھیے نظر آتی ہے، کتنے ہیلے بہانے ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہے کرنے کی، دیکھو پریشان۔ ٹھیک ہے، بعض مقامات پر اگر حکمت اور مصلحت اور حالات کی نزاکت کو اگر کوئی نہیں سمجھ کر کے جذباتی کام کر کے قوم کو اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے تو اس کو روکیے، لیکن ہر محاذ پر جہاں آپ خاموشی سے بھی کچھ کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ خاموش کھڑے ہوئے، ارے بھائی ان کے ساتھ ہو جاؤ نہیں تو فلاں آ جائیں گے، وہ فلاں تو آ گئے۔ اور یہ ہمیشہ آپ کے مسائل پر خاموشی اختیار کی ہے۔ جو سیاسی پارٹیاں ہیں جن کی بغل بچہ بنے ہوئے آپ نکلتے ہی نہیں ہیں، ان کو بھی بتاؤ کہ تم کسی کام کے ہو نہیں، ہمارے اوپر جب وقت آتا ہے تو کبھی نہیں رہتے تم۔ اور ان قوتوں کو بھی جو اپنے مال سے بدامنی پھیلانے، فرقہ پرستی پھیلانے کے لیے اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہیں، ان کے خلاف بھی جو کر سکتے ہو آپ، ایک پیسے کا کرتے ہو تو آپ نے اپنا کردار ادا کیا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کو سمجھیے۔ اور اس میں تبصرہ کرنے والوں میں نہیں، حکمت و مصلحت کے ساتھ اقدام کرنے والوں کی سب میں اپنے آپ کو رکھیے۔ کوئی نہیں مانتا یہ بول کر کے دوسروں کے حوصلے مت توڑیے کہ تو بھی نہیں مانتا، میں نہیں مانے گا تو کوئی بات نہیں، یہ ماننے والا ہے، حوصلہ دیجیے۔ آپ خود بھی اپنے آپ کو اس سب میں نمایاں رکھیے۔ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ اب گھر میں بیٹھے رہے ہوئے تو موت نہیں آئے گی، موت کا تو وقت تو معین ہے، نہیں آئے گی کیا؟ اگر تم اقدام نہیں کرو گے، بیٹھے رہو گے تو یہ نہیں آئے گی موت، تم کو جو تکلیفیں ہیں یہ نہیں آئے گی، اس سے حاج ہو جائیں گے مسائل حل، اس سے تو بہت سارا فرق پڑ گیا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست حکمتیں اور تعلیمات دی ہیں۔ منافقین کو اللہ نے الگ کر دیا۔ منافقین مسلم معاشرے کے اندر ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مومن سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم فساد ہی نہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ولیکن لا تشعرون، ان کو شعور ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے ان کو۔ یہ سب سے بڑے امن کے پیغمبر، ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں قوم کے اور سوداگری کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ شہید ہیں ان کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں، زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اس سے بالکل الٹا استعمال کیا لوگوں نے کہ دیکھو شہید زندہ ہے، ولی بھی زندہ ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھیں، سمجھو مت مردہ، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کیسی ہے؟ ہمارے جیسی ہے۔ ہمارے یہاں تو زندگی جب اولیاء کی مانی تو دنیا میں جب کچھ نہیں کر سکتے تھے، دنیا میں تھے کوئی دھیرے سے بولتا تو کان لگا کے سنتے تھے، مرنے کے بعد کتنی بھی دور سے بول رہا ہے سن لے رہے، سب الگ الگ معاملہ چل رہا ہے۔ یہاں سونے جانے کا ٹائمنگ تو سویا ہے تو بولے نہیں ابھی نہیں، حضرت والا سو رہے ابھی نہیں سنیں گے، وہاں 24 گھنٹہ ڈیوٹی چالو ہے، الگ ہی مان لیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی قرآن میں. دوسرا پارہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات غیر احیاء ولکن لا تشعرون. یہ جو ان کی زندگی ہے اس کا شعور تم کو نہیں دیا گیا ہے، تم کو نہیں سمجھے گا یہ کیسی زندگی ہے. پھر اب اللہ تعالیٰ نے زندہ بھی کہہ دیا اور کہہ دیا شعور بھی نہیں ہے. تو اگلی آیت میں کہا گیا نا نبی کے بارے میں، وہ کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اسی کے لیے ہے نبی. نبی نے وضاحت کی کیسی زندگی ہے اور ہم کو شعور نہیں ہے، تھوڑا سا بتا دیا گیا، مگر دماغ نہیں لڑانے کا. جو اللہ نے بتا دیا اتنا استعمال کرنے کا، شعور نہیں لڑانے کا، عقل نہیں لڑانا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لاش کے پاس بیٹھ کر کے رو رہے تھے، کپڑا ہٹاتے اور بار بار روتے. صحابہ کرام نے روکا، تسلی دی، مگر آپ کو غم زیادہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا جابر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے والد مقروض تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں، قرضوں کا بھی بوجھ، بھائی بہنوں کا بھی بوجھ، اور والد کی جدائی، غم دو آتشہ. اللہ کے نبی نے کہا جابر خوش ہو جاؤ، ہر کسی سے اللہ نے پردے اور آڑ میں بات کی، ہر کسی سے. یہ دیکھیے ہمارے یہاں بھی معراج کا موقع ہے، کچھ عقیدہ لوگوں نے بنا لیا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں. حضرت شفیق کہتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے رسول کے دور میں ہوتا تو آپ سے ایک سوال ضرور کرتا، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہم نے یہ سوال کیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا اس کو کیسے دے سکتے ہیں، وہ تو نور ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کا جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، ادراک نہیں کر سکتی. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسی نگاہیں دے دے گا، کیونکہ جنتیوں کا سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا تم ایسے اللہ کو دیکھو جیسے 14ویں کا چاند. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی سے اللہ نے کلام نہیں کیا سوائے آڑ کے بغیر، لیکن تیرے باپ سے اللہ نے بالکل سامنے بغیر پردے کے کلام کی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا اٹھائیے، مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سب حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے. اور اس کے بعد پوچھا ساری نعمتیں دینے کے بعد کہ تم کو اور کیا چاہیے؟ کیا کیا نعمتیں دی تھی؟ ان کے جسموں کو سبز پرندے کے قالب میں ڈھال دیا اور روح اس میں داخل کر دی. اب وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہاں سے روزی حاصل کرتے ہیں. یرزقون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، پڑھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے عند ربہم یرزقون، روزیاں دیے جاتے ہیں اپنے رب کے پاس جہاں سے چاہتے ہیں. اور عرش کے سائے میں قندیلیں ہیں اس میں وہ بصیرہ کرتے ہیں آ کر کے. یہ نعمتیں جب دیکھی تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ سے کہ بتا کیا چاہیے. اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ اور زندگی دے ایک مرتبہ تاکہ تیرے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، ایک مرتبہ دنیا سے جو شخص آ جائے گا اس کو دوبارہ نہیں بھیجوں گا. ہمارے یہاں تو ابھی ایک تہوار آئے گا شب برات، اگلے مہینہ روحوں کا تہوار. بہت ایڈوانس قوم ہے یہ، لوگ زندوں کا مناتے ہیں یا مردوں کا تہوار بنا لیے، جا کے قبریں سجا رہے ہیں، اس پر چونا گچھی. اللہ کے نبی نے کہا او یکتبا علیہ او یزداد علیہ او یجسس علیہ، قبر پر چونا گچھی کرنے، وہاں تو باقاعدہ مٹی چونا سب بکنے لگے گا. مردوں کا تہوار، زندگی میں کچھ کیا نہیں کیا لیکن مردہ ہوا تو غیر شرعی چیزیں شروع. میں ایک مرتبہ قبرستان گیا تو ایک قبر کی پارٹی پر یہ تختی لگی رہتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا او یکتبا
کچھ لکھنے سے. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے قبرستان میں تو شیخ الحدیث کی بھی قبر پہ تختی رہتی ہے اور شیخ سانڈو کی بھی, سب ایک لائن میں. اللہ کے نبی نے منع کیا. تو تختی پر ایک گلاس میں چائے رکھی ہوئی تھی, مجھ کو بڑی حیرت ہوئی یہ کیا ہے. تو ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ کہنے لگے, میں جب دیکھ کر کے اس کو حیرت زدہ کھڑا ہو گیا تو ہمارے ساتھی کہتے ہیں مولانا یہ جو آدمی مرا ہے اس کو چائے بہت پسند تھی. تو بولا تو بولے ان کے بچے روزانہ صبح ایک چائے لا کر کے رکھ دیتے. ہم لوگ کھڑے تھے, بکری آ کے گرا دی, چائے گرا دی. ذرا سوچئے 5 روپے کی بھی ایک چائے ہو تو اگر وہ صدقہ کرے تو ان کو بھی ثواب ملے گا, ولد صالحون ان کی باپ کو بھی ملے گا, مگر ایک شریعت کا حکم اس پر عمل نہیں ہے. اب وہ چائے بکری گرا دیتی ہوگی, ایسے ہی خراب ہو جاتی ہوگی پڑی پڑی, مردہ تو آتا نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا, میں دوبارہ نہیں بھیجتا ہوں. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ہم نے برزخ اور دنیا کے درمیان ایک آڑ رکھا ہے. کذاب اور جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ آڑ رکھا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں بھیجتا. ہمارے ہاں بیچارے کی چائے اب روزانہ جا رہی ہے 10 روپے 5 روپے کی جو بھی ہوگی. اب وہ اپنے ابا کے لیے لا کے زندگی میں معلوم نہیں کہ دیتا تھا کہ نہیں, روز کا ہو گیا تمہارا, ایسا بول دیتا ہوگا مرنے کے بعد روز پہنچا رہا ہے. وہ کام کرو جو اللہ کے نبی نے بیان کیا, جو حدیث میں خیر, تو وہ زندگی وہ ہے, روزی دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے, میں دوبارہ نہیں بھیجوں گا. تو جتنا کچھ غیب کے بارے میں, یہ غیب ہے بتا دیا گیا, بس اس کو ماننا ہے, جاننا نہیں ہے. غیب کے معنی ماننا, جاننا نہیں ہے, بحث نہیں کرنا ہے. قبر میں کیا کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے جتنا بتا دیا بس اتنا مانتے ہیں, جیسا بتا دیا. اور کوئی نبی کے علاوہ جان نہیں سکتا. کیوں؟ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے کہا اگر تم عذاب قبر جان لو, دیکھ لو, تو اپنے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو. بیویوں کے پاس جانا اور مسکراہٹیں تمہارے چہرے سے ہٹ جائے. کس سے کہا؟ سادات اولیاء, اولیاء کے سردار, اولیاء ان کی خاک پاک کے برابر نہیں ہے. ہمارے یہاں تو قبر میں پہنچے رہتے ہیں, اللہ کے یہاں پہنچے رہتے ہیں سوال و جواب کے ٹائم, کوئی گدھا, کوئی دھوبی, کوئی کچھ. یہ ہمارے یہاں بدعقید کی جہالت, نبی کی مخالفت, شریعت کی مخالفت, دین کی مخالفت ہے. یہ معمولی چیزیں نہیں ہے, یہ بنایا ہوا ہے لوگوں کا. شریعت محمدیہ میں صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا اس قبروں میں عذاب ہو رہا ہے, اور یہ صحابہ سے ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں جو بیان کر رہے ہیں. اور یہ لائے کہاں سے؟ میں انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو واقعات کرامتیں مشہور ہے, پہلی کتاب 150 سال بعد لکھی گئی ہے, بیچ میں کوئی راوی نہیں, کذاب اور جھوٹا ہے اس کا لکھنے والا. لوگوں نے اس پر وہ کیا ہے, پوری مفصل بحث ہے, انشاءاللہ کسی موقع پر میں تفصیل سے اس کو بیان کروں گا. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے کہا عند ربہم یرزقون. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دے رکھا ہے اس سے بہت خوش اور خوشیاں منا رہے ہیں. اور ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے, ان کے پیچھے ہے, اس پر انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا اللہ ایک چیز درخواست کی اللہ سے, رب العالمین. اب یہ دیکھیے یہیں پر بحث اور صاف ہو گئی. ہمارے یہاں تو اب آتے جاتے رہتے ہیں اولیاء, یہاں کیا کہہ رہے ہیں صحابی شہید اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس حال کی خبر ہمارے بھائیوں کو دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی, اپنے نبی کو خبر دی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. فرشتے کے ذریعے آیا, ڈائریکٹ نہیں آیا, اللہ کے نبی کو خبر دی گئی. اب اس کے بعد کیا کہا؟ خوش ہیں, اور اپنے پیچھے جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد اور کوشش کریں گے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے, اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا. ان کو تو مل گیا, اے ایمان والوں تم کو کہہ رہے ہیں سنو, اللہ تعالیٰ اجر کو برباد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے کیا نعمتیں دی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے. رب العالمین جن سے تو راضی ہو جا,
رب العالمین زندگی کے ہر معاملے میں ہر قدم کو تیری رضا اور خوشنودی، تیری نازل کردہ تعلیمات کے مطابق اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ تو نے ہماری ہدایت کے لیے جو احسان کیا، نبی کو مبعوث فرمایا، اس نبی کو اسوہ اور نمونہ بنانے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے، اس کی بات کے مقابل تمام باتوں کو رد کرنے، اس کی ذات کے مقابل تمام ذاتوں کو رد کرنے والا عقیدہ اور منہج دے رب العالمین۔ الہ العالمین تیری نازل کردہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ کلام الہی اور تیرے رسول کی تعلیمات کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔